أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ چنانچہ یہ لوگ اللہ کے انعام اور کرم کے ساتھ واپس لوٹے، ان کو کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی اور یہ لوگ اللہ کی مرضی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ تو شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ جو لوگ کفر کی طرف لپکتے ہیں وہ آپ کے لیے رنج کا باعث نہ بنے، یقیناً یہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کیا ہے وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو ان کو محض اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھتے رہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 70 صحابہ کرام کی جماعت نے کفار مکہ کا حمراء الاسد تک تعاقب کیا تھا۔ ان صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہیں نہ جنگ کرنے کی نوبت آئی، نہ کوئی زخم لگا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے انعام اور اکرام کے ساتھ واپس لوٹے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل کی ہمیشہ سے روایت اور عادت یہ رہی ہے کہ وہ اہل حق کو ڈرانے اور انہیں مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ وقتی حالات سے نہ گھبرائے، وہ کسی اور سے نہ ڈرے بلکہ اللہ ہی سے ڈرے، اس لیے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس سے پوری کائنات ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پوری کائنات سے ڈرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ دیکھو جو اہل باطل اور جو تمہارے دشمن ہے، اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہے، ان کی ظاہری عیش و عشرت کو دیکھ کر تم یہ خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا انعام فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش اور راضی ہوتے ہیں اللہ اس بندے کو اپنی نعمت انعام کے طور پر دیتے ہیں، اور اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس بندے کو اپنی نعمت امہال کے طور پر دیتے ہیں۔ امہال کا مطلب یہ ہے کہ اس گنہگار بندے کو اللہ تعالیٰ اور ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں پختہ ہو جائے، اور اتنا پختہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سخت ترین عذاب کے مقام تک پہنچا لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کی گرفت فرماتے ہیں۔ جیسے کوئی شکاری جب شکار کرتا ہے تو شکار کو اپنی مرغوب چیزوں کے ذریعے سے اسے لبھاتا ہے، اور جب شکار شکاری کے جال میں آ جاتا ہے اس کے بعد بھی شروع میں اسے ڈھیل دیتا ہے، مرغوب چیزوں کے ذریعے سے اسے لبھاتا ہے۔ جب شکار کا شکاری پر مکمل کنٹرول اور قبضہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ شکار اپنے شکاری کو گرفت میں لیتا ہے۔
بالکل یہی حال ان گنہگار بندوں کا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اسے ڈھیل دیتے ہیں اور اتنا ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سخت ترین عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔